السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک اور دینی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قیامت کا دن، قیامت کا نزول مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ ایک مسلمان اپنے رب کے وحدہ لا شریک ہونے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر جیسا ایمان رکھتا ہے، ویسا ہی ایمان اس کا اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ ایک دن نظام کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ بنی نوع انسان کو دی گئی مہلت اختتام پذیر ہو جائے گی اور تمام کے تمام انسان، خواہ وہ کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ قیامت کے دن سے متعلق محض دین اسلام نے صرف بات نہیں کی، بلکہ دیگر ادیان میں بھی اس دن کا ذکر اپنی تمام تر اہمیت کے ساتھ موجود ہے۔ قدیم تہذیبیں ماینز اور ایزٹیکس، جن کا تعلق کسی الہامی مذہب سے نہیں تھا، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب قیامت کب آئے گی، اس سوال کا جواب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت تک کو اس گھڑی کے اصل وقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی چند نشانیوں سے آگاہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام نشانیاں اپنی امت کو بھی بتا دی تاکہ لوگ اپنی بخشش کے مواقع ڈھونڈ لیں۔ مختلف احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نشانیوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت یہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ قیامت کے نزول کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ دین کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے کچھ نشانیوں پر ریسرچ کی ہے جو کہ میرے قلیل علم کے مطابق پوری ہو چکی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان چند نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو قرب قیامت سے پہلے ابھی تک پوری ہو چکی ہیں۔ دوستو، یہ میری ذاتی ریسرچ ہے اور آپ اس سے علمی اختلاف رکھنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت کے نزول کا وقت قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کو 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ زمانے میں کئی بڑی تبدیلیاں بھی آ چکی ہیں اور موجودہ دور میں اگر آپ اپنے ارد گرد کے حالات پر نظر دوڑائیں تو صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی زیادہ دور نہیں۔ دوسری نشانی جو کہ ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہے فلسطین یا عام زبان میں بیت المقدس کی فتح۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد مسلمانوں نے 2 مرتبہ سرزمین بیت المقدس کو فتح کیا۔ پہلی فتح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ یہ فتح بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ اہل کتاب علماء اس وقت بیت المقدس شہر میں موجود تھے اور انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ موجودہ دور میں بیت المقدس جس شخص کے ہاتھوں فتح ہونا ہے، جب وہ شہر کی فصیل کے باہر ہمیں نظر آ جائے گا تو بغیر کسی جنگ کے شہر کی کنجیاں اس شخص کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یہ فتح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت مبارک میں لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب آپ مدینہ سے بیت المقدس پہنچے تو اہل کتاب علماء نے شہر کی فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں جو انہیں کتاب کے علم کی بنا پر معلوم تھیں۔ انہوں نے فوراً سے شہر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ دوسری بار بیت المقدس کو فتح مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار صلاح الدین بن یوسف بن ایوب نے کیا، جنہیں ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ فتح جنگوں کے ایک سلسلے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ ان جنگوں کو کروسیڈز یا صلیبی جنگیں بھی کہا جاتا ہے۔
بیت المقدس کی فتح کے موقع پر صلاح الدین ایوبی سے سوال کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر ان کی اپنی ذات کے لیے بیت المقدس کیا ہے؟ تو مسلمانوں کے اس عظیم جرنیل نے جواب دیا کہ سب کچھ۔ تیسری نشانی ہے انسانوں کی جانوروں جیسی موت کا شکار ہونا۔ عام زبان میں انسانوں میں شرح اموات کا بے حد بڑھ جانا، کسی ایک بیماری سے لاکھوں انسانوں کا لقمہ اجل بن جانا۔ طاعون، ایڈز اور کینسر، یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں کہ جن سے بنی نوع انسان کی ایک بہت بڑی تعداد صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے۔ مرنے والے انسانوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ گندا پانی پینے سے مرنے والوں کی شرح الگ ہے۔ ہم نے واقع ہی میں انسانوں کو جانوروں کی طرح مرتے دیکھا ہے۔ اب اگر ہم ان سب میں جنگوں کو بھی شامل کر لیں تو پھر مرنے والوں کی تعداد ان گنت ہو جاتی ہے۔ چوتھی علامت یا نشانی ہے مال کی بہتات۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائیں تو آپ کو مال کی بہتات صاف نظر آتی ہے۔ کاروبار اور کارپوریٹ ورلڈ نے انسانوں کو گھیر لیا ہے۔ انسانوں میں ناشکری عام ہو چکی ہے۔ جس کو جتنا مل رہا ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ، وہ ناخوش ہے اور زیادہ سے زیادہ مانگ رہا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں یا نوکری پیشہ ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں آنے والے پیسوں سے ناخوش ہی ہوتے ہیں، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ محنت زیادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو پیسے کم مل رہے ہیں۔ اب انسانوں کی اس ناشکری کی وجہ سے مال کی بہتات زیادہ ہونے کے باوجود بے برکتی عام ہے۔ لالچ عام ہو چکی ہے اور اس لالچ کی وجہ سے انسان کسی بھی حد کو عبور کرنے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے۔ 5ویں نشانی ہے اہل عرب میں اٹھنے والا فتنہ۔ اس وقت سعودی عرب اور اس کے گرد و نواح میں لگی آگ یہی فتنہ ہے۔ اس فتنے سے عربوں کے گھر تک محفوظ نہیں ہے۔ جنگ و جدل عام ہے، مسلمان ناحق لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عربوں میں دولت کا عام ہو جانا بھی ایک فتنہ ہی ہے۔ عربوں کے پاس مال کی بہتات ہے لیکن اس مال سے کسی دوسرے غریب مسلمان ملک کی مدد نہیں کی جا رہی۔ 6ٹھی اور آخری نشانی ہے پہلے مسلمانوں اور بنو اصفر یعنی کہ اہل روم میں صلح ہوگی، اس کے بعد اہل روم اس صلح کے معاہدے کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں پر ایک لشکر لے کر حملہ آور ہوں گے۔ یہ سب کچھ صلیبی جنگوں یا کروسیڈز کے دوران ہم دیکھ چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور عیسائیوں کے مابین ایک معاہدہ چل رہا تھا جسے رچرڈ اور گائے نے مسلمانوں کو شہید کر کے توڑ دیا۔ عیسائیوں نے اپنا ایک لشکر بھی ترتیب دیا جو کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے اس لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ دوستو، یوں تو قیامت کے آنے سے متعلق ہر نشانی نہایت اہمیت کی حامل ہے، لیکن ایک نشانی ایسی ہے جو کہ انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک الگ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ نشانی اس لیے بے حد خاص ہے کیونکہ جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا، باب توبہ یا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کوئی بھی جس قدر مرضی گڑ گڑا کر معافی کی درخواست کر لے، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی دیگر نشانی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ ہر کوئی کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر سکتا ہے، لیکن سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر یہ بات مہر ہو جائے گی کہ انسانوں کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب قیامت قائم کی جائے گی اور روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگے گا۔ اس دربار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب ہوا وہ ہلاک ہوا۔ میری اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ ہمیں باب توبہ کے بند ہونے سے پہلے اپنے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور روز محشر ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں شمار فرما دیں۔ آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔